بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، یقیناً نیکی کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ پس جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اسی نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھاما ہے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس پر تمام اہل اسلام متفق ہیں۔ تمام مسلمان اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ امت کے 72 فرقے ہوں گے، مگر ان میں سے صرف ایک ہی ناجی فرقہ ہے۔ یہ امت میں اختلاف آج کی بات نہیں ہے، بلکہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد ہی اسلام میں 2 گروہ وجود میں آ گئے تھے۔ اس زمانے میں جو کچھ ہوا اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ اسلام کا ہر گروہ دوسرے گروہ کو گمراہ اور خود کو ہدایت یافتہ بتاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے مومن کہنے سے نہ کوئی مومن ہوتا ہے اور نہ ہی کافر کہنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کھینچتے ہوئے فرمایا ہے اللہ نے کہ باطل کا انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہی اللہ کی مضبوط رسی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا مسلمانوں کو گمراہی سے بچنے کا بہترین راستہ بتایا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے ان حالات کی خبر دی تھی کہ کس طرح امت فرقوں میں بٹ کر گمراہی اختیار کرے گی، وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا تھا۔ طرفین کی معتبر کتابوں میں سے بالخصوص صحاح 7 میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اگر تم میرے ثقلین 2 چیزیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے وابستہ رہے، ان کو تھام کر رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت علیہم السلام۔ اس لیے اگر کسی کو صراط مستقیم کو اپنا کر نجات حاصل کرنی ہے، ناجی فرقہ میں اپنا نام لکھوانا ہے، تو اسے اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے جو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی سب سے اہم جو ہے فرد اور محور اصحاب قصہ دختر رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بی بی پاک ہیں۔ کیا ہے محور اصحاب قصہ؟ محور اصحاب قصہ جو ہیں بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد زمانے نے جو انقلاب دیکھا اس میں اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک گروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے اور باب مدینۃ العلم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام مانا، جبکہ دوسرے گروہ نے مسلمانوں کے خود ساختہ خلیفہ کی بیعت کی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول کی ہرگز بیعت نہیں کی، بلکہ ان سے شدید ناراض رہیں۔ یہ آپ کی صحاح 7 کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ اتنی ناراض رہیں، آپ کی ناراضگی کا ثبوت ان روایتوں سے مل جاتا ہے جو اس زمن میں صحیح بخاری میں عائشہ سے نقل ہوئی ہیں۔ اس ناراضگی کا سبب صرف باغ فدق کا غصب کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر غدیر میں علی علیہ السلام کی تاج پوشی کے اعلان کو فراموش کر دیا اور طاغوت کی پیروی کو دین بنا لیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کا کچھ حصہ، مکمل نہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام نے
اپنے اس اقدام کی وجہ بیان فرمائی ہے، بی بی پاک نے جو وجہ بتائی ہے خطبہ یہ ناراضگی کی۔ بی بی فرماتی ہیں اور مسلمانوں کو ان کے اس عہد شکنی پر تنبیہ بھی کی ہے بی بی نے، اور ان پر اپنی حجت تمام کی ہے بی بی نے۔ یہ خطبے کے چند جو ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، خطبہ فدق کے چند جملے بی بی پاک نے جو فرمائے ہیں۔ بی بی پاک فرماتی ہیں کہ پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بدکے ہوئے ناکہ کے رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے انتظار کیا۔ پھر تم نے آتش فتنہ کو بھڑکایا اور اس کے شعلے پھیلانے شروع کر دیے۔ اس طرح تم نے شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہا۔ تم دین کے روشن چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے چشم پوشی کرنے لگے۔ خطبہ فدق جو ہے یہ کتاب الاحتجاج میں موجود ہے، جلد نمبر 1 میں، اور شرح جو نہج البلاغہ کی ہے اس کی جلد نمبر 12 میں بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ بی پاک فرما رہی ہیں کہ پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بدکے ہوئے ناکے کو رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے انتظار کیا۔ پھر تم نے اس آتش فتنہ کو بھڑکایا اور اس کے شعلے پھیلانے شروع کر دیے، اور اس طرح تم نے شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہا۔ تم دین کے روشن چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے چشم پوشی کرنے لگے۔ جب آپ کے گھر پر لوگ خلیفہ کے لیے بیعت طلب کرنے کے لیے آئے، خود ساختہ خلیفہ، تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع کیا، تاکہ تاریخ میں یہ بات درج ہو جائے کہ بی بی پاک کے گھر پر حملہ ہوا تھا، اور یقیناً ان پر ظلم کرنے والا کبھی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ جس کے تحت منصب امامت کبھی ظالموں کو نہیں ملتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جو تلاوت فرمائی۔ آپ کا یہ اقدام اس لیے بھی ضروری تھا کہ تاریخ جان لے کہ خلیفہ کی بیعت نہ تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، نہ ہی ان کے خانوادے علیہ السلام نے۔ اس لیے جو یہ شور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ کی بیعت کر لی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متعدد ابواب میں یہ بات واضح طور پر نقل ہوئی ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول سے ناراض تھیں۔ ایک روایت میں یہی بات عائشہ سے نقل ہوئی ہے کہ جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر سے مرتے دم تک ناراض تھیں، اور یہ ناراضگی اتنی شدید تھی کہ آپ بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا نے ان دونوں کی معافی کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان پر ظاہر کر دیا کہ وہ واقعاً ان دونوں سے ناراض ہیں، اور ان دونوں کی شکایت اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گی۔ کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، یہ جو میں نے پڑھا بی بی پاک کی ناراضگی کا جو عائشہ سے نقل ہے، یہ صحیح بخاری کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 546 546، اور کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 718، صحیح مسلم کتاب 19 حدیث 4352 4352 اور حدیث 4354۔ اب ان باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کیا، ناراض ہوئیں، ان سے شدید ناراض رہیں، دنیا سے رخصت ہونے تک اپنے جو ہے نا وہ شدید ناراض رہیں۔ آپ نے ان پر آشوب ماحول میں قرآنی حکم پر عمل کرتے ہوئے طاغوت کا انکار کیا، جو سورہ بقرہ کی آیت اللہ نے فرمائی ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بی بی پاک نے ان کا انکار کیا، اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پر قائم رہیں، ان کی ولایت پر قائم رہیں، اور ان کے دفاع میں شہید ہوئیں، اس کے دفاع میں شہید ہوئیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے وصیت فرمائی کہ ان کے جنازے میں نہ کوئی انصار شامل ہو اور نہ ہی کوئی مہاجر، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو مسلمانوں کی اکثریت سے ناراض تھیں، اور بس وہی لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے جو دین حق سے وابستہ تھے، یعنی وہ طاغوت کا انکار کرتے تھے اور علی کی ولایت کا اقرار کرتے تھے، صرف وہی شریک تھے۔
اس طرح خاتون محشر سلام اللہ علیہا نے اپنے اس اقدام کے ذریعے حق کو باطل سے الگ کر کے بیان کر دیا۔ اب جو چاہے اسے قبول کر لے اور ناجی فرقے میں شامل ہو جائے، اور جو چاہے اسے رد کر کے باقی جو فرقے ہیں ان میں شامل ہو جائے اور ہلاک ہو جائے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حق و باطل کا معیار ہیں، انہیں نظر انداز کر کے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بشر میں اس سے بڑا نقص اور کیا ہوگا؟ بشر میں اس سے بڑا نقص اور کیا ہوگا؟ اسے بطول کے قاتل سے پیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔